السلام علیکم۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ تمہارا نیک عمل ہے، اللہ کے نزدیک جو ثواب کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تو مال اور اولاد اللہ کیا فرما رہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 46 سورہ کہف۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، سمجھا؟ اور باقی رہنے والا ہے جو آپ کا کام آنے والا ہے وہ ہے نیک عمل۔ اللہ فرما رہے نیک عمل جو باقی رہنے والا ہے، تمہارے کام آنے والا ہے۔ مال اور اولاد ساتھ میں نہیں جاتا مرنے کے بعد، پتہ ہے نا آپ کو؟ مال بھی یہیں رہ جاتا ہے، اولاد بھی یہیں رہ جاتا ہے، کام نہیں آتا۔ لیکن جو آپ نے نیک عمل کیے، اللہ کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکم پہ چلے، اللہ کا حکم بجا لائے، حکم مانے، اس پہ عمل کیے، تو وہ تمہارے کام آنے والا ہے، سمجھا؟ جب آنکھ کھلے گی قیامت کے دن تو حساب کتاب ہوگا، تو تمہارا نیک عمل تمہارے کام آئے گا، سمجھا؟ مال اور اولاد وہاں کیا کام آئیں گے؟ چھوڑ دیے یہیں، کمائے یہیں چھوڑ کے چلے گئے، سمجھا؟ اولاد بھی ہے تو یہیں مدد کرے گی آپ کی، خدمت دنیا میں ہی نا، اگر نیک ہے تو خدمت کرے گی، آپ کی مدد کرے گی، کھلائے گی پلائے گی، سب لحاظ سے آپ کی دیکھ بھال کرے گی دنیا میں۔ لیکن مرنے کے بعد اولاد بھی نہیں، مال بھی نہیں، مرنے کے بعد صرف آپ کا نیک عمل کام ہے جو آپ یہاں کر کے گئے، سمجھا؟ تو نیک عمل کرنے کا ہی آرڈر ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کی بات کو مانے، ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب، آمن کا مطلب بات ماننا، وعملوا الصالحات مطلب نیک عمل کرنا، جو بات کو مانے اس پہ عمل کرنا۔ وعملوا الصالحات ہی نہیں ہے تو پھر آمنو بھی رد ہے، آپ سمجھے؟ آپ یہ سب باتیں کون بتاتا ہے بھائی؟ یہاں تو الٹا ہی بتا رہے، آمنو جنت، وعملوا الصالحات رہوے نہیں رہوے، کلمہ پڑھے جنت۔ یہ تعلیم اور یہ بتایا گیا عوام کو، اسی لیے تو عوام بے دین بنی ہوئی، بے دین۔ سب بھگتیں گے آپ ہی لوگ، ان کا بھی گناہ آپ ہی سمیٹیں گے۔ جو آپ بولے نا کلمہ پڑھے جنت، کون بولا بھائی؟ قرآن میں دیکھو، آپ بولا ہے کیا اللہ نے کلمہ پڑھے تو جنت؟ بولا ہے کیا ایسا اللہ نے؟ یہ لوگ اللہ الٹا بول رہے، لوگ منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ہم ان کو دیکھیں گے اپنے قول میں سچے کہ جھوٹے۔ ایمان لائے تو کام کر رہے کہ نہیں ہے، اللہ کے حکم پہ چل رہے کہ نہیں، یہ دیکھیں گے اللہ۔ سورہ عنکبوت کھول کے دیکھو آپ، ایمان لانے کے بعد دیکھیں گے سچے کہ جھوٹے، جو منہ سے بول رہے ایمان لا، اللہ رسول پہ قرآن پہ ایمان لا، منہ سے بول رہے نا، تو عمل ضروری ہے۔ عمل نہیں ہے تو جھوٹے، تمہارا ایمان لانا بیکار ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ماننا۔ ایمان لانے کا مطلب ماننا سب باتوں کو، ہاں میں مانتا ہوں سب، عمل کچھ نہیں۔ نہ نماز ہے، نماز ہے تو چیٹنگ ہے، نماز ہے تو لون سود بیاج سے بزنس کاروبار پراپرٹی بنا رہے، امن وعملوا الصالحات ہی نہیں، وہاں تو شیطان کی اطاعت ہے۔ سب جتنے غلط کام کر رہے ہیں نا، سب شیطان کی اطاعت ہے، سمجھا؟ تو ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ یہ گڑی گڑی حدیث پہ چل رہے لوگ، قرآن پہ چلے ہوتے نا، بات ہی نہیں نکلتی جھوٹی۔ آرڈر بھی تو یہی ہے نا، قرآن کی اتباع کرو اور قرآن سے نصیحت کرو۔ تو آپ لوگ تو حدیثوں اور کی کتاب سے اور عالم مفتی کی کتاب سے نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر کے مجرم تو یہی پکڑے گئے آپ۔ نبی صحابی نے کس کتاب سے کیا؟ سوال ہے میرا آپ سے، کس کتاب سے کیا؟ قرآن سے کیا نبی نے، صحابی نے۔ اللہ کا حکم ہے نا، سورہ کہف آیت 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن سے نصیحت کرو جو میری باتوں سے وعید سے ڈرے۔ قرآن سے نصیحت کرو، تو نبی صحابی کو پتہ ہے یہ بات، اور آپ لوگ کو بخاری سے نصیحت، مسلم سے نصیحت، اور عالم مفتی کی جتنی چھپی کتابیں مسجدوں میں چل رہی اس سے نصیحت۔ کتنی کتاب ہے مارکیٹ میں، حدیثوں کی تو ہے ہی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ اس میں سچ بات بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، سچ بھی دے رہے جھوٹ بھی دے رہے، دونوں لے کے چلو۔ ملاوٹ کرنا منع ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت 42 کھول کے دیکھ لو۔ سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو، اللہ بول رہا ہے۔ کدھر ہو؟ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ سب پکڑے جائیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔
آپ کو آرڈر ہی نہیں ہے دوسری کتاب سے بیان کرنے کا, آرڈر ہی نہیں, اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے دوسری کتاب سے نصیحت کرنے کی. ہے کیا بتاؤ میرے کو, کیا اللہ نے بولا 312 میں پورے قرآن میں کہیں بھی ایک بھی دکھا دو آئے؟ سمجھا, اللہ بول رہا ہے قرآن سے نصیحت کرو. سمجھا آپ, نبی صاحب نے وہی کی ہے. کتاب لکھنے کی ممانعت ہے, آپ لوگ کتابیں کیوں لکھے اتنی ساری, حدیثوں کی اور عالم کی کتاب, مفتی کی کتاب کیوں لکھے؟ کتاب لکھنا منع ہے نا, بینڈ ہے کتاب لکھنا, اجازت نہیں ہے. ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی باتیں, دین کی باتیں. سمجھا, پیسے بھی کما رہے بیچ بیچ کے, لاکھوں کتابیں بکتی, پیسے بھی کما رہے اور اللہ کی بات بول کے ملاوٹ بھی کر کے دے رہے. پیغمبر صاحب بھی کوئی کتاب نہیں لکھے, کیوں؟ ان کو پتا ہے کیا ہے سورہ بقرہ آیت 79 79. لوگ کو پتا ہے کتاب لکھنے کی ممانعت ہے. کتاب تو آ چکی ہے نا, کتاب اللہ کی کتاب, پیغمبر کی کوئی کتاب نہیں. کوئی پیغمبر جتنے بھی آئے کوئی کتاب نہیں لکھے, اجازت ہی نہیں. کتاب تو اللہ نازل کرتا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کے لیے کیا صحیح کیا غلط, اس کو کیا کرنا اس کو کیا نہیں کرنا اللہ بتاتا ہے. اللہ پیدا کیا انسانوں کو اور اللہ ہی کتاب نازل کی, یہ ہے اس کا کیٹلاگ, انسٹرکشن مینول, ڈوز اینڈ ڈونٹ, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ انسانوں کو پیدا کیا اور انسان یہ باتوں پہ چلے. قرآن پہ کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کتابیں لکھے؟ پیغمبر لوگ لکھے کیا؟ کوئی بھی پیغمبر سوائے آسمانی کتاب, اللہ کی کتاب آ گئی تھی. ارے بھائی آپ کو عقل نہیں ہے کیا؟ فریج لیتے ہو, فریج بنانے والا کمپنی والا ہی دیتا ہے نا مینو, کیٹلاگ, انسٹرکشن مینول, ایسا استعمال کرنا فریج کو. واشنگ مشین کو اس کا دیتا ہے نا بک, انسٹرکشن مینول, کیٹلاگ, کیسا کرنا کیا کرنا, مشین کے ساتھ دیتا ہے نا. تو آپ اس کو ہی پڑھتے نا. جو کمپنی دیتی ہے اے سی لیول تو اے سی کا دیتی ہے, کیسا اس کو آپریٹ کرنا, کیسا کیا کرنا, کیا ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا, ایسا کرو تو بگڑ جائے گی, ایسا کرنا تو اچھی رہے گی, دیتا ہے نا فریج میں, واشنگ مشین, اے سی. انسٹرکشن مینول. تو ویسے ہی پورے انسانوں, دنیا کے انسانوں کا یہ حکم ہے, انسٹرکشن ہے, حکم ہے اللہ کا قرآن. اللہ بولا نا ہم نے نازل کیا کتاب, حکم ہے اللہ کا. جو حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر ہے. اللہ کی کتاب جو اللہ نازل کرتا ہے, پچھلے پیغمبر کو بھی اپنے کو بھی, توریت, انجیل, زبور ہے نا, وہ بھی آسمانی تھی. ملاوٹ ہوئی ہو گئی, لوگوں نے کیا تو اللہ نے ہٹا دیا اس کو. سمجھا, قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے, قیامت تک اللہ حفاظت دے رہا ہے اس کی. اس کے لیے اس میں ملاوٹ نہیں کی, حدیثوں میں کی ہے. سمجھا, کتنی کتاب ہو گئی, قرآن, بعد میں یہ کتاب, یہ کتاب ہے, کتاب ہے, کتاب حدیث کی, یہ عالم کی کتاب ہے, مفتی کی کتاب, کتنی کتاب ہو گئی آپ سوچیں. ایک قرآن, اتنی ساری کتاب. اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان والے لوگ یہ سب کر کے بیٹھے ہیں, مسلمان ایمان والے کتاب لکھ کے. سمجھ رہا, کتاب لکھنے کی ممانعت ہے نا, تو کیوں لکھے کتاب؟ اور انسان لکھے گا تو ملاوٹ ہوئی گی. اسی لیے نبی صحابی نے نہیں کیا, منع ہے تو کیوں کریں گے وہ لوگ؟ قرآن میں ہی منع ہے کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے, تو وہ لوگ بالکل اسی پہ عمل کیے, قرآن کے آرڈر پہ, اللہ کے آرڈر پہ. سمجھا, آپ لوگ تو دشمن بھی اسی میں کام کر رہا ہے. حدیث میں ملا ہے, آج تھوڑی ملا ہے, آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے, آپ کے باپ بھی نہیں, آپ کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے جب ملا ہے. 1200 سال پہلے ملا ہے. سمجھا, کب ملا ہے؟ 1200 سال پہلے ملاوٹ کیا ہے. معلوم ہے نا آپ کو بخاری نے کیا لکھا ہے؟ وہ بھول جاتے. 6 لاکھ حدیثیں جمع کی امام بخاری, وہی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. تو 5,90,000 کو ہٹا دیے, کیوں ہٹا؟ ملاوٹ ہے نا, کیے تھے اسی لیے تو ہٹائے, تھوڑی سی رکھے 1%. امام مسلم بھی 1% رکھے, امام ترمذی بھی 1% رکھے. 4 5 لاکھ 3 لاکھ حدیثیں جمع کی, رکھے ہی نہیں, اب کو اڑا دیے. دیکھ لو آپ, ایسے سب. اور پھر لوگ کا انتقال ہو کے 1100 سال ہو گیا. امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, 1000 سال. تو 1000 سال میں اور کتنی ملاوٹ؟ جب 6 لاکھ ملاوٹ, 5 لاکھ ملاوٹ, جب صرف نبی اور امام بخاری مسلم کا زمانہ 200-250 سال کا عرصے میں اتنی ملاوٹ. اور ابھی امام بخاری مسلم کو مر کے, حدیث یہ سب محدث کو مر کے 1100 سال ہو گئے. 200 سال میں اتنی ملاوٹ, تو 1100 سال میں کتنی ملاوٹ؟ سوچ لو آپ. یہ سب باتیں کوئی بتا رہا ہی نہیں نا. کون بتا رہا ہے؟ بتاؤ آپ میرے کو. سب گڑبڑ ہے, سب گھوٹالے. اسی لیے تو آدمی فرقے ہو گئے. آپ کو تو فرقہ بنا کے پھوٹ ڈال دیے.
डिवाइड एंड रूल, इनको एक मत होने दो, एक रहेंगे तो धुलाई कर देंगे मिलके, इनको फोड़ दो, फिरका 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 फिर बना के फोड़ दिया, आपको तोड़ दिए, बिखरा दिए, बिखर गया फिरकों फिरकों में। ऐसा है। बरेली को पढ़ती है कहीं मार तो बोले हाँ तो बरेली से अच्छा हो गया, देवबंदी बोल रहा हूँ, कहीं देवबंदी को पढ़ती था, अरे वो वहाबी से अच्छा हो गया बरेली। ऐसा चल रहा है, खुश पढ़ रही तो दुश्मन काम करते हैं यार आप, क्योंकि आप लोग ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया ना, कुरान को। सब आओ कुरान पे, सब एक हो जाओ, अपने मसले हल करो, अल्लाह तो यही बोला है ना, सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती पकड़ो, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफरकू, सूरह इमरान आयत नंबर 103। सब मिलके कुरान को पकड़ो बोला, और झगड़े आपके पस के इख्तलाफात कुरान से दूर करो, ये भी बोला है सूरह नहल आयत 64। तो आओ ना कुरान पे, अल्लाह का ऑर्डर है ना, मेरा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ आओ कुरान पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बोल रहा है, तो अल्लाह की बात मैं दोहरा रहा हूँ। एक होता है कि नहीं, देखो मैं तो करके देखा हूँ ऐसा, आओ कुरान पे, आओ कुरान पे, आ गए, क्या समझा, मैं तो करके देखा हूँ ना यार 25 साल में, कुरान पे आ गए 25 या 30 साल, 30 साल से आओ कुरान पे। हाँ मानते हैं हम कुरान को, तो आओ ना फिर, अपना ही लाओ, आला हजरत अहमद रजा खान का ही कुरान लाओ, लाए बोलो, देखे, अरे बोले इसमें जो ये बोल रहा है इसमें तो लिखा है। अब यहाँ आलिम मुफ्ती, उनका तर्जुमा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सब करके गुमराह करते, इसका भी नहीं, तर्जुमा में 19-20 किए, बाकी पूरा कुरान थोड़ी करे, आधा कुरान पौना, 2-4 आयतें किए, वो तो अरबी देख लेंगे तो पकड़ में आ जाती कौन क्या किया है, लेकिन सबका तर्जुमा सेम ही, हम तो करें ना, आए सब कुरान पे आगे से, समझा। तो नेक अमल करो, नेक जन्नत में जाना है तो नेक अमल करना पड़ेगा। नेक अमल क्या, अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजारने का तरीके को दीन बोलते हैं, तो अल्लाह के तरीके पे जिंदगी गुजारना, जो जो अल्लाह बोला है वो करना, और जिससे मना किया अल्लाह वो नहीं करना, तो नेक अमल काम आएगा। माल औलाद कुछ, माल के चक्कर में आप अपने आप को हलाक कर दिए, जहन्नुमी बन गए, माल कमाने के चक्कर में लोन लो, बिजनेस बढ़ाओ, कारोबार बढ़ाओ, लग्जरी लाइफ जियो, बना लग्जरी लाइफ यहाँ जी लिया ना, वहां थोड़ी मिलने वाला है। गलत तरीके से ना, सूद ब्याज लोन, इसका हड़प उसका हड़प, इसकी टोपी उसको झूठ, इसको ये सब करके आप माल बना लिए ऐश करने के लिए, लेकिन ऐश का कितने दिन करेंगे, 60 70 80 90 साल मर जाएंगे आप, फिर वहां आँख खुलेगी तो करोड़ों साल की जिंदगी वहां मोती नहीं है, समझा। तो अल्लाह वही बोलना चाह रहा है, नेक अमल करो, वही काम आने वाला है, माल भी काम नहीं आने वाला, अल्लाह बोल रहा है ना औलाद कोई काम नहीं आएगा, समझे आप। सोचिए आप, नेक अमल करो, नेक अमल जो जो कुरान में लिखा है वो, ये नहीं कि ये किताब से पढ़ के अमल कर रहे हैं, वो किताब से पढ़ के कर रहे हैं, ये किताब सब मिलावटी किताब, और आप झूठ लेके जाएंगे, झूठ गलत काम करके गलत अकीदा लेके तो सीधा जहन्नुम। प्योर आपको चाहिए ना, प्योर, दुनिया के मामले में तो प्योर ढूंढते ना, प्योर प्योर ओरिजिनल चाहिए, छानते ढूंढते रहते ओरिजिनल पार्ट्स, ओरिजिनल गाड़ी, ओरिजिनल हर चीज ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल घर में रखा है, ओरिजिनल घर में डुप्लीकेट की लेके चल रहे, क्या अकल है आपकी, तो खत्म है आपका मामला है। ओरिजिनल घर में अब बोलते भी मुझसे, हाँ मिलावट नहीं, आसमानी किताब अल्लाह, खाली कौल है बोल है, बाकी अमल, आलिम बोला, मुफ्ती बोला, बुखारी में लिखा है, उसमें लिखा है, इसमें लिखा है, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, फिर ये किताब आलिम मुफ्ती की है, मुहद्दिस की किताब है, आपका तो यही सब बेड़ा गर्क करके रखे हुए, समझा। आपको प्योर चाहिए तो प्योर घर में पढ़िए, समझिए, अपने झगड़े उससे दूर करिए, आपके अकीदे दुरुस्त करना है, बिगड़ा है, गलत अकीदा है, देखो कुरान आपका दुरुस्त करता है, समझा। तो नेक अमल जब करेंगे जब जानकारी होगी, आपको तो जानकारी नहीं है क्या नेक क्या गलत, गलत चीज को सवाब समझते आप कर रहे हैं, जो चीज मना है कुरान में वो आप कर रहे हैं और बोलते हैं सवाब है, वो कौन बोला आपको, कुरान में है क्या, ये आलिम बोला, मुफ्ती बोला, फला किताब, ये किताब, वो किताब, कुरान लेने दुकान पे जाओ तो देखो कितनी किताबें, हजारों किताब पड़ी है, हदीसों की, मुफ्तियों की, आलिमों, अरे एक ही किताब तो अल्लाह नाज़िल किया है इंसान के लिए, और मुकम्मल है वो, पूरी क्या करना क्या नहीं पूरी बात है उसमें, तो ये एक किताब, यहाँ इतनी किताब कहाँ से आ गई, इसीलिए सब गड़बड़ है, इतने फिरके, इतने अकीदे, इतने, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या अकीदा, कुछ, अगर एक ही किताब पे चलते तो सब एक ही ऐसी सोच रखते, एक रहते, मैं बोलूंगा ये तो आप भी बोलोगे हाँ सही है, वो भी हाँ सही है, तब कुरान में जो है वो एक ही बात रहेगी, समझा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।